السلام علیکم۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے اپنے انٹروڈکشن سے اسٹارٹ کریں گے۔ میرا نام محمد نوید ہے اور پی ایم ایس کوالیفائر ہوں۔ سی ایس ایس اور پی ایم ایس اٹیمپٹ دی ہوئی ہے۔ پی ایم ایس میں میرے 756 مارکس تھے اور میرا میرٹ نمبر 67 تھا پورے پنجاب میں، اور سیٹس جو ایلوکیٹ ہوئے ہیں وہ لاسٹ میرٹ تک 63 تک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ Why I'm teaching you Islamic studies? The thing is, when I appeared in CSS 2019, I got 80 marks in Islamic studies, and when I appeared in PMS 2020, so I got 82 marks in Islamic studies. So my distinction in this exam is there. ابھی جتنی بھی باتیں ہوں گی بہت بریف انٹروڈکشن ہے، ہم میجر اپنے کام کی طرف آتے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ اور میں نے اپنے کچھ ڈیمو لیکچرز بھی دیے ہوئے تھے، اگر آپ میں سے کسی نے وہ نہیں سنے تو وہ آپ کائنڈلی وہ میم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ بتائی تھیں کہ ویچ آر ریلیٹڈ ٹو اسلامک اسٹڈیز، اور وہ تھرو آؤٹ مطلب میں نے سارا ایک میپ پلان کہ کس طرح سے میں لے کے چلتا ہوں، میں نے کیا ایسا ڈسٹنگوش کریٹ کیا کہ آئی گاٹ 80 مارکس۔ اور میں آپ یہ بتا دوں، یہ میں اکثر بات کرتا ہوں جب آپ انسان کسی فیلڈ میں محنت کر رہا ہوتا ہے، جب انسان کسی چیز میں کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں نا کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں اور کچھ اس میں لیکوناس، کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں اس کی پرسنالٹی میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ میں حدیث نعمت کے طور پہ بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اچھا کرو۔ تو I never observe 80 marks in Islamic studies. So that was a huge achievement for me. کہ although I could not clear CSS 2019, I appeared in PMS اور میں نے وہ پھر پاس بھی کیا، پھر اچھی پوزیشن بھی آئی۔ پھر آپ کی ایلوکیشن ہونا نہ ہونا سارا وہ آپ کا ایک لگ ڈیسائڈنگ فیکٹر بھی ہوتا ہے، آپ کا رزق کا کنیکشن بھی ہوتا ہے۔ دیز آر ادر تھنگس، آپ میں کچھ ایشوز ہوتے ہیں وہ سارا آپ سورٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہو۔ تو لیکن the good thing is you achieve something when you learn, when you give time to some positive things. آپ اس پوری کی پورے پروسیس میں آپ لرن کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ you will waste your time in the end، کچھ نہ کچھ وہاں سے ہم اچیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو تھرو آؤٹ اسلامک اسٹڈیز پڑھاؤں گا، ایک یہ میرا کام رہے گا۔ دوسرا میرا یہ کام رہے گا کہ میں نے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ ہر چیپٹر کے الگ ہیں۔ ابھی ہم ایک فارمل اپنا سیشن سٹارٹ کریں گے، اور جب جب مجھے یہ لگے گا کہ یہ ٹپس یہ ٹرک دینا ہے تو میں اس کویشچن کے ساتھ وہ پہلے وہ بتایا کروں گا، اس کے بعد میں وہ کویشچن کی نوعیت بتایا کروں گا، پھر میں یہ بتایا کروں گا کہ یہ کویشچن ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کیسے امپورٹنٹ ہے، اگر کوئی کویشچن امپورٹنٹ ہے تو وہ کتنی دفعہ کس کس سال میں وہ پوچھا جا چکا ہے۔ اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا کہ پیپر سالونگ ٹیکنیکس کیا ہیں، ہر سبجیکٹ ہر ٹیچر آپ کو اپنا بتائے گا، میں اسلامک اسٹڈیز کا بتاؤں گا۔ اس کے بعد ہم پاس پیپرز ان دی اینڈ اس کا انالیسس کریں گے، پاس پیپرز کو ریوائز کریں گے، پاس پیپرز کو دیکھیں گے، اس پہ کریٹیک کریں گے، آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسائنمنٹس چل رہی ہوں گی، اور پھر ان دی اینڈ ہم جتنے بھی لیکچرز ہمارے ہوں گے، ہم ایک ایسی پوزیشن پہ پہنچیں گے جہاں پہ ہم اسلامک اسٹڈیز کو ود ان فیو ویکس میں بہت اچھی طرح کور کر چکے ہوں گے۔ تو اس کے لیے کرنا ہی ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسس، ڈیلی کا کام ڈیلی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسلامک اسٹڈیز میں میری کیا اسٹریٹجی رہی ہے یہ میں نے پہلے بھی گائیڈ کر دیا، یہ بھی میں آپ کو وقتاً فوقتاً ساری باتیں اگر یہ کریں گے تو پھر ہمارا لیکچر رہ جائے گا کہ میں نے کیسے مارکس لیے اور میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کیا، یہ کیا کیسے کر سکتے ہیں آپ، کہ ابھی تک کوئی اور ٹیچر، کوئی اور مینٹ اپنا کینڈیڈیٹ اسپائرنٹ اس میں اس طرح کے مارکس کیوں نہیں لے سکتا، یہ بات کریں گے ود پیسج آف ٹائم۔ ہم یہ سیکھیں گے کہ اس میں اسٹوڈنٹس فیل کیوں ہو جاتے ہیں آفٹر ایس اے پریسی۔ آپ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ سی ایس ایس اسلامک اسٹڈیز از دی تھرڈ موسٹ ڈینجر سبجیکٹ ان دس کمپیٹیٹیو ایگزام۔ تو ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور ابھی ہم شروع کرتے ہیں جی۔ اسلامک اسٹڈیز کا میں نے سارے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، آپ کو ہر چیز ملے گی، ٹھیک ہے، آپ کو نوٹس پرووائڈ کیے جائیں گے، یہ پلیٹ فارم، یہ اکیڈمی آپ کو ہر طرح کی فیسیلیٹیٹ کرے گا تاکہ آپ ود ان ٹائم فریم جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان لمیٹڈ ٹائم فریم میں آپ کو اتنا اچھا لیکچرز ڈلیور کرنے ہیں
کہ آپ اس میں ایک اچھے کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئیں اور اپنے آپ کی جو آپ کی ابیلٹیز ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے سامنے آئیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہمارے اندر کون سی ابیلٹیز ہیں, کون کیا ہمارے اندر لیکوناز ہے. جب آپ کسی سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو دین یو فائنڈ سم تھنگ ان یور پرسنالٹی وائل کمپیریزن ود ادرس. آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بادشاہ ہوں, جب باہر نکلتے ہیں آپ سے کوئی کلو سوا کلو کا سامنے آپ کو سامنا ہوتا ہے, 1 کلو کا 1 سوا کلو سے سامنا ہوتا ہے, تو پھر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یو نیڈ ٹو ورک مور آن دس. تو کمپیریزن میں انسان ہمیشہ سیکھتا ہے, تو اس کو ایز اے پازیٹیو لیا کریں, نیگیٹو نہیں لینا. اسلامک اسٹڈیز میں سب سے پہلا ٹاپک یہ ہے کہ تصور اسلام کیا ہے, انسانی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا میں نے یہ کیا ہوا تھا, مطلب میں آپ کو اپنی ایک تھوڑی سی اسٹریٹجی بتاؤں, اس طرح کویشچن کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چیزیں بتاتا جاؤں گا کہ جب میں نے اسلامک اسٹڈیز پریپیئر کی تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک سبجیکٹ کے کتنے کویشچنز ہیں اس کے مطابق, کتنے کویشچن ایک ہیں. تو یہ میرا ایسٹیمیٹ ہے, آپ اس سے ویری بھی کر سکتے ہیں, ہر انسان کے اپنے انالیسز ہے. میں نے اس جرنی کو 4.5-5 سال دیے ہیں, تو مجھے پتا ہے کہ اس میں اسلامک اسٹڈی پوائنٹ آف ویو سے پوری کتاب میں 15 کویشچنز ہیں, 15 to 16. بات ہیں زیادہ, لیکن بات اگر ہم وہ 15 سوال کر لیں, مین تھیمز کر لیں, تو بات اس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. ایگزامن میں نے 2000 سے لے کے 2016 تک کے 15 تک کے پیپرز پڑھے, پاس پیپرز کی میں بات کر رہا ہوں. ان کو میں نے ریوائز کیا, ان کو میں نے دیکھا. اس کے بعد سلیبس چینج ہوتا ہے 2016 to 2022. میں نے ان سالوں کے پاس پیپرز دیکھے. I concluded that the examiners have very limited stock of data. تھیم ان کا وہی ہوتا ہے, وہ کویشچن کی سٹیٹمنٹ کو چینج کرتا ہے ہر سال وہ اسلامک اسٹڈیز کی بات کریں تو ہر سال ایگزامینر یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں اسلام میں, بتائیں. ہر سال آیا ہوا ہے, وہ پیپر پاس پیپر اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کو 2016 سے 22 میں اگر وہ 7 سال بنتے ہیں, 6 سال بنتے ہیں, تو آپ کو 4 سالوں میں یہ ضرور ملے گا, مائنورٹی رائٹس آپ کو ملے گا. آپ کو یہ دین میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, توحید, یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. پیٹرن سیم ہے, ایگزامینر کا سوال پوچھنے کا طریقہ سیم ہے. ایگزامینر کے پاس لمیٹڈ چوائسیز ہے نا. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس 7 چیپٹرز ہیں جو ہمارے سلیبس میں, اور آپ کے پیپر میں 7 سوال آتے ہیں, جبکہ باقی سلیبس میں دیکھیں بہت لمبا لمبا سلیبس ہے. ایگزامینر کے پاس لمیٹڈ ڈیٹا ہے, اس نے اسی کے گرد گھومنا ہے. تو یہ اسلامک اسٹڈیز اگر آپ یہ چیزیں سیکھ جائیں گے, یہ پہلا ٹرک ہے کہ سب سے پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا کیا, آپ کے پاس مٹیریل کیا ہے, آپ کے پاس کویشچنز کا نالج کویشچن بینک کیا ہے, اس کے گرد آپ نے اپنی بات کو لے کے جانا ہے. جب آپ یہ باتیں سیکھیں گے تو آپ کے لیے ہر سبجیکٹ, اس طرح پاکستان افیئرس کریں, باقی سبجیکٹس کریں, تو جب آپ یہ چیزیں سیکھنا شروع کریں گے کہ جی آپ ایگزامینر کس کے گرد ریوالو کرتا ہے, کس کے گرد اسٹوڈنٹ سے ایگزام سے ایگزامینیشن میں سوال کیے جاتے ہیں, تو پھر آپ اس کے گرد جب تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں تو obviously you will learn something good in your subject. So Islamic study is not different, so you have to be focused on in the subject. اگر آپ فوکس رہیں گے تو جی آپ کا ہو جائے گا. اچھا جی, یہاں پہ آئیں تو تصور اسلام کیا ہے, انسانی زندگی میں دین کی اہمیت بیان کریں. اب یہ سوال, یہ دیکھیں, یہ سوال میں نے نوٹ کیا ہوا تھا, میں نے اس کے نوٹس بنائے ہوئے تھے, یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے پرسپیکٹو سے میں نے بنائے ہوئے تھے, اور یہ 2022 میں جس سال میں نے اٹمپٹ کی ایڈیٹرز آیا, اس نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے کہ دین اور مذہب سے کیا فرق ہے, اور انسانی زندگی میں دین کی اہمیت بیان کریں. تصور اسلام کی جگہ دین اور مذہب آیا تھا, اور ایز اے سوال پوچھا جا چکا ہے اس سال آگے. تو اب جب اچھے نوٹس بناتے انٹرپریٹیشن میں لے کے آتے ہیں تو آپ کے سامنے پیپر اٹمپٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ کے جب دیکھیں اس میں نے جو نوٹس بنائے ہوئے ہیں, میں نے شارٹ ہینڈ نوٹس بنائے ہوئے ہیں, میں اس کو ایکسپلین کروں گا آپ کے سامنے. آپ ایک لفظ بتایا جائے گا, ایک ایک چیز بتائی جائے گی, آپ کی ساری ایمبیگوٹیز دور کی جائیں گی, پھر آپ کو اسائنمنٹ دی جائے گی. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات آتی ہے آپ سمجھیں, آپ چیزوں اس کی نیچر کو سمجھیں. جب آپ اس سمجھیں گے اس کے بعد آپ اس پہ کام کریں گے, اور پھر آپ کا وہ کام بہتر ہوگا. ٹھیک ہے جی, آواز کلیئر ہے ابھی تک؟ اس کے بعد دیکھیں, اچھا ایک اور بات یہ لکھ لیں, جو
क्वेश्चन लिखने का तरीका है ना, क्वेश्चन के आंसर देने का तरीका, वो भी मैंने आपको बताना है। वो मैं बताऊंगा आपको जब आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, ठीक है? असाइनमेंट जब आपको मिलेंगी, क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट करना है। और मैं ये आपको सिर्फ इस्लामिक स्टडीज का नहीं बताऊंगा, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, तो यू कैन टॉक टू एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन, दे विल टेल यू एवरी पर्सपेक्टिव, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब आपको ये चीजें बताई जाएंगी तो आप खुद खुद ब खुद ही इसको लर्न करना शुरू कर देंगे। तो इस्लामिक स्टडीज का जब पैटर्न बताया जाएगा कि आपने इस्लामिक स्टडीज का पेपर कैसे सॉल्व करना है, आपने पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर कैसे सॉल्व करना है, आपने बाकी सब्जेक्ट्स का पेपर कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शनल का कैसे सॉल्व करना है, तो आपकी, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको ये चीजें पता है ना, छोटी छोटी, जिसको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की अक्सर बात कर देता होता हूँ, तो उसी में ही आपके पर सब्जेक्ट आपके 5-7 नंबर बढ़ रहे होते हैं, तो 12 पेपर आपने देने होते हैं, तो आप खुद ही लगाएं, 30-40 नंबर का मार्जिन यहाँ से निकल आता है। एवरेज तैयारी के साथ बैठेंगे, आपको ये सारी चीजें पता है, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है, प्रैक्टिस नहीं की, तो आप वहीं पे आपको जो एडवांटेज मार्क्स हैं, जो अक्सर टॉपर्स या जिनकी एलोकेशन होती है वो लेते हैं, वो आपके नहीं आएंगे। तो तसव्वुर इस्लाम, देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने सबसे पहले जवाब, मैंने एक सवाल लिखा, इसी तरह ही आप पेपर में लिखते हैं। इसमें भी दो राहें हैं कि आप पेपर में पूरा सवाल लिख सकते हैं या आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है ये हार्डली 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स लगते हैं इस सवाल पे, क्वेश्चन को लिखने में। अगर आप 40 सेकेंड नहीं लगाना चाह रहे, कोई मसला नहीं है, आप लिखें सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, जो भी आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, उसके नीचे इस तरह आप जवाब लिखेंगे, एग्जामिनर को नोशन जाएगा, यू आर स्टार्टिंग योर फॉर्मर राइटिंग फॉर्मर आंसर। अब मेरे सवाल में देखें दो चीजें हैं, तसव्वुर इस्लाम है और इंसानी जिंदगी में दीन की अहमियत है, ठीक है? ये आपका सिलेबस उठाएंगे, उसमें पहला पहला टॉपिक है ये वाला, पहला टॉपिक बात यहाँ से स्टार्ट होता है। जब आप इस्लाम में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको कलमा पढ़ना होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। उसके बाद बाकी बातें स्टार्ट होती है ना, जब इस्लामिक स्टडीज का जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो बात ही आपकी इस्लाम से होगी, उसके बाद बाकी बातें शुरू होंगी। तो मैंने क्या लिखा है, ये मेरा इसी तरह मैं पेपर में भी अटेम्प्ट करता हूँ, लेकिन ये चूंकि शॉर्ट नोट्स हैं, एक्सप्लेनेशन मिस है, और वो मैं आपको खुद बताऊंगा। और मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए भी नहीं लिखी कि हर बच्चा, अगर उसको रेफरेंसेस आते हैं तो एक्सप्लेनेशन आपकी अपनी वर्डिंग्स में होती हैं, आपके अपने थॉट्स होते हैं, रट्टा थोड़ी चलता सीएसएस में। आपने अपनी वर्डिंग में मतलब कितने को एक्सप्लेनेशन याद करके जाएंगे, कितने सवाल की करके जाएंगे, वहाँ पे आपको खुद फॉर्मुलेट करना होगा। हाँ, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशंस होते हैं, हदीस हैं, आयात हैं, ये चीज़ें आपने याद करके जानी होंगी, एक्सप्लेनेशन आपकी अपनी होती है। तो वो मैंने नहीं लिखी थी, क्योंकि वो इस तरह फिर एक बुक ही बन जाती है, तो नोट्स तो ना रहे वो। तो अब ये देखिए कि मैंने जहाँ पे जवाब खत्म हुआ, वहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ लिखा कि यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक किया, और नीचे लिखा तसव्वुर इस्लाम। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये 20 नंबर का सवाल है तो एग्जामिनर इसमें 5 नंबर इसके कंसीडर करेगा और 15 नंबर इसके कंसीडर करेगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि जब वो 5 नंबर इसके कंसीडर करेगा, तो इसका मतलब ये है इस वाले पार्ट पे आपको एटलीस्ट 1 पेज तो लिखना चाहिए, 1 और 1.5, मतलब मैं होता तो मैं 1 से ऊपर और 2 से कम पेज लिखता, क्योंकि इसका 5 नंबर का मार्जिन है, ये सिर्फ आपको 5 नंबर देगा, ठीक है? उसके बाद आप आता है ये वाला पोर्शन, ये होता है क्वेश्चन को ब्रेक करने का तरीका, ठीक है? ये क्वेश्चन को ब्रेक करने का, ये हर मॉड्यूल में डिफरेंट है, इस्लामिक स्टडीज में इसकी वैरायटी चेंज है, वो आपसे इस तरह से सवाल पूछता है, इवन के वो बाकी 10 सब्जेक्ट्स में भी क्वेश्चन को 3 हिस्सों में ब्रेक करता है। तो हम सिर्फ सोचते होते हैं कि सिर्फ इसका मेजर पार्ट ये है और बाकी चीजों पे हम लिख के ही नहीं आ रहे, तो फिर वो एग्जामिनर हमें पनिश करता है उस बातों पे। अब ये देखें, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला, ये 15 मार्क्स पे, तो इस पे एटलीस्ट आपने 4 से 5 पेज तो लिखने होंगे, और आपका टोटल आंसर 6 to 7 पेजेस पे जाता है एवरेज, ठीक है? 7 हार्डली, उनका जिस तरह मेरी राइटिंग बड़ी है तो 7 पेज चला जाता है, लेकिन नॉर्मली जो बच्चों की जिन स्टूडेंट्स की राइटिंग छोटी है वो 6 पेजेस पे आंसर लिखता है। तो अब आते हैं जी, देखिए मैंने सबसे पहले कोशिश ये की कि मैं तसव्वुर इस्लाम को एक्सप्लेन करूं। मैंने तसव्वुर इस्लाम को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी, इस्लाम के लघवी मायने है झुक जाने के। ये देखें, ये वाली जो इम्पोर्टेंट बात थी, इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको हाइलाइटर यूज करते हुए, मैं अगर ब्लू से लिख रहा हूँ तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ब्लैक से लिख दिया, ठीक है? अभी इसके ऊपर और नीचे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तस्वर इस्लाम क्या है, ये मैं इस तरह लिखूंगा, तो इसको मैं अब बोलने लगा हूँ, मैंने जो नहीं लिखा वो मैं बोलने लगा हूँ। इस्लाम जब इंसान जब इस्लाम में दाखिल होता है तो सबसे पहले उसे अल्लाह की वहदनीयत का इकरार करना पड़ता है, और अल्लाह ताला की वहदनीयत का इकरार करने के लिए
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سسٹم میں آئے، اس نظام میں آئے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو دین مقرر کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو تصور اسلام سے مراد یہ ہے کہ جھکنے کے اور تسلیم کر لینے کے ہیں۔ اس طرح پھر میں اس کو ایکسپلینیشن دیتے دیتے یہ والی چیز کو ہائی لائٹر سے لکھ دوں گا۔ ایگزامینر جب میرا پیپر پڑھے گا تو وہ صرف یہ ہائی لائٹر کو دیکھا، اوپر نیچے ایکسپلینیشن سب بچوں نے دی ہوتی ہے کہ جی ظاہری بات آپ نے لائنیں تو لکھنی ہیں، ساتھ میں پھر یہ ایڈ کروں گا کہ جب اسلام میں انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور جو اس نے احکامات دیے ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو ہم سواد لکھ کے جان چھڑا دیتے ہیں۔ اب یقین کریں کہ میرے پورے پیپر میں جہاں پہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پورے پیپر میں 2 سوال آتے ہیں، ایک اللہ کا ہوتا ہے، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، خلفائے راشدین کا۔ آپ کی بات یہ 3 پلرز پہ پوری اسلامک اسٹڈیز اٹھا کے دیکھ لیں، ان تینوں کے علاوہ اگر بات جاتی ہے تو میں آپ کی آپ کو اس کا آنسریبل ہوں، ٹھیک ہے؟ پوری بات آپ کا اسلامک اسٹڈیز سلیبس ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ پہلا چیپٹر آپ کا اللہ تعالیٰ پہ ہے، جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں اللہ کے۔ اس کے بعد 6 کے 6 چیپٹر حقوق العباد پہ، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ماڈل کے طور پہ انہوں نے سلیبس بنایا۔ وہ بھی میں آپ کے ساتھ یہ ابھی پہلا چیپٹر ہے تو پہلے چیپٹر میں جو مین پلرز ہیں اس میں جو سوال آتا ہے وہ عقیدہ توحید کا آتا ہے، ایک لکھ لیں۔ رسالت دوسرا سوال ہے، تیسرا ہے آخرت، یہ 3 سوال آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی جو یہ ہیں بلیفس، اس کے بعد پلرز بھی ہیں اسلام کے، اس میں یہ آتا ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ 5 چیزیں، توحید بھی ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج 4 اور 7 توحید، توحید آپ پہلے پڑھ لیتے ہیں تو بعد میں آتا ہے نماز روزہ زکوٰۃ اور حج۔ یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں پہ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ نماز روزہ زکوٰۃ حج میں سے سوال پوچھے گا، یا وہ آپ سے سوال یہ پوچھے گا کہ توحید رسالت اور آخرت میں کیا مراد ہے۔ اس سال کا پیپر اٹھا کے دیکھیں تو اس نے آخرت کا پوچھا ہوا ہے، اس سے پہلے جائیں تو ایک دفعہ نماز کا پوچھا ہوا ہے، ایک دفعہ رسالت کا پوچھا ہے، توحید کا پوچھا ہے، ٹھیک ہے؟ 21 میں آخرت کا پوچھا تھا، اس دفعہ رسالت کا پوچھا، سوری۔ تو اس دفعہ اس نے ایک چیپٹر میں 2 سوال بھی پوچھ لیے ہیں، یہ بھی آپ نے لرن کرنا ہے کہ کس طرح سے ایگزامینر اپنی پیپر سیٹنگ کرتا ہے۔ یہ آپ کو بینڈ پہ جب آپ سارا سلیبس پڑھ چکے ہوں گے نا تو آپ کو میں یہ سیٹنگ بتاؤں گا کہ اس سال اگر آپ اپیئر ہو رہے ہیں تو آپ نے کیا ذہن میں سیٹنگ رکھنی ہے کہ یہ چیزیں آپ نے، کیونکہ انسان کے لیے مشکل نہیں، آسان نہیں ہے کہ وہ سارا پیپر تیار کر کے جائے، سلیبس کر کے جائے، پھر کچھ چیزیں آپ ان دی اینڈ آپشنس پہ چھوڑنی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے سمجھنا تو ضروری ہے۔ تو میں نے یہ لکھا کہ اسلام کے لغوی معنی ہے اسلام کے لغوی معنی ہے جھکنے کے اور تسلیم کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو جب اس طرح آپ لکھیں گے اور نیچے ایکسپلینیشن دیں گے کہ جی جھکنا کس کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، کس طرح سے جھکنا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی۔ جب آپ اس طرح سے بات کریں گے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا اس طرح سے لکھیں گے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورے پیپر میں آپ نے کہیں پہ بھی سوات نہیں ڈالی، یہ آپ کے لیے ایک ایموشنل چیز ہوگی کہ آپ نے پورے پیپر میں، جہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی، میں نے اپنے نوٹسوں میں بھی نہیں لکھا ہوا، یہ میں نے کہا میں نوٹسوں میں بھی تو لکھ سکتا تھا، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی بڑی محبت ہے، ہمارا تو کام ہی یہیں سے شروع ہوتا ہے اسلام میں۔ تو ہم جب داخل ہوتے ہیں تو پہلی بات ہی ہم یہ سیکھتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کسی بچے کو نہیں، مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ٹاپ بھی کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں یہ ٹرک پتا ہوتا، اور میں نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نمبر لیے ہیں، یہ بہت یہ بظاہر یہ بہت بڑی چیز بھی ہے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے بہت چھوٹی چیز بھی ہے کہ ہم لکھنے میں کتنا ایک ٹائم، پورے پیپر میں بھی اگر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ 25 دفعہ بھی لکھا ہے تو آپ کے 25 سیکنڈ چلے، 25 سیکنڈ بھی 50 سیکنڈ، 1 منٹ لگ گیا ہوگا ایکسٹرا، تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم جان چھڑا کے بس پیچھا چھوڑا، تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا، میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے نوٹسوں میں، ٹھیک ہے؟ ابھی آگے آ جائے گا۔ تو میں نے تصور اسلام کو اس طرح سے ایکسپلین کر دیا۔ اب تصور اسلام کو ہر بچے کو پتہ ہی کیا ہے، تصور اسلام کیا ہے، تصور اسلام سے مراد یہ جھکنے کے، تسلیم کرنے کے۔ اب اس کا دوسرا حصہ دیکھیں کہ انسانی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کی انسانی زندگی میں اہمیت یہ ہے کہ اچھا، اب دیکھیں یہاں پہ میں نے انسانی زندگی میں اہمیت لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟
اب ایگزامینر کو اس سے لگے گا کہ اس نے اپنے کویشچن کو شروع یہ کیا ہے کہ اب اس کے کویشچن کا دوسرا شروع ہو گیا ہے یا کویشچن کا دوسرا پارٹ اسٹارٹ ہو گیا. اب دوسرا پارٹ سٹارٹ کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ اور ان دونوں کے درمیان مطلب انسانی زندگی میں دین کی اہمیت ہے. یہ تو نوٹس ہے نا, میں آپ کو پورا ایکویشن فارمیٹ سمجھا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو طریقہ کار بھی بتا رہا ہوں. میں آپ کو الگ سے بھی اسائنمنٹس بھی دوں گا اور میں آپ کو اپنے لکھے ہوئے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے جو اچھے ہیں ان کی اسائنمنٹس بھی دکھاؤں گا, تو پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. یہ پہلا ایک چیپٹر جب آپ کر لیں گے آپ کو میری سمجھ آ جائے گی, میری میتھڈالوجی کی سمجھ آ جائے گی, پھر ہم اس کو بہت ایزیلی کور کر جائیں گے. شروع میں کوئی بھی دنیا کا کام کرے اس میں رکاوٹیں آتی ہیں اور مشکلات آتی ہیں, لیکن یو ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ, ویری کانفیڈنٹ, ویری ہارڈ ورک, اینڈ آفٹر دیٹ یو ریزالو یور ایشوز ود دی پیسج آف ٹائم. میں بہت آسان لینگویج میں کوشش یہ کروں گا کہ I'll tell you all these things in a very simple word کہ آپ ایٹ لیسٹ جو سمجھیں, جو پڑھیں, جو سنیں وہ تو سمجھ آئے, باقی باتیں بعد میں شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو یو آر انویسٹنگ یور ٹائم اینڈ یور ٹائم از ویری امپورٹنٹ آلسو مائن. تو وی آر ہیئر, وی جسٹ میک شیور کہ اٹ ول بی ویری انفارمیٹیو فار آل آف یو. تو میں یہ اس طرح سے لکھوں گا کہ انسانی زندگی میں دین کی اہمیت کو مندرجہ ذیل دلائل سے واضح کیا جا سکتا ہے. تو میں یہ یہاں پہ 1.5 لائن کی اس طرح سے ایکسپلینیشن دوں گا, اور یہ میرا ایک نوشن جائے گا کہ آئی ایم فارملی اسٹارٹنگ مائی آنسر فرام دس لائن. اس کے بعد میں یہ لکھوں گا کہ دیکھیں انسانی زندگی میں ارتقاء, انسانی زندگی میں دین کا ارتقاء. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ایک میں نے یہاں پہ میرے ہیڈنگ دینے کا سٹائل دیکھیں کہ میں نے یہ 3 ڈاٹس لکھے ہیں. یہ بالکل ہم سمجھتے ہیں یہ 5ویں 6ٹھی کلاس کے بچے اس طرح کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایون کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا بھی تھا کہ سر اس طرح تو یہ بالکل ہم یہ مطلب بچے اور پریزنٹیشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا یہاں پہ جو سسٹم ہے وہ اے لیولز والا نہیں ہے. ہمارے جو ایگزامینر پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ وہی ہیں جو آپ کے ایف اے, بی اے, ایف ایس سی, میٹرک, بی اے, بی کام, ایم بی اے, ایم کام, بی اے لٹریچر, ان کے پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو انہیں مارجنز لگانا اس طرح کی چیزیں انہیں اچھی لگتی ہیں, ان کے لیے یہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ ان کے سامنے ہر چیز ایک ترتیب میں ان کے سامنے آئے اور وہ ایزیلی اس کو چیک کرتے جائیں. اب میں نے یہ کیا ہوا کہ انسانی زندگی میں روحانیت کی ارتقاء, تو میں نے یہ لکھا کہ میں نے تو سیدھا ریفرنس دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بھی ہے اسلامک اسٹڈیز کا, کہ ہر ابھی میں آپ سے اگر پوچھوں نا, میں اپنا نوٹ سے بند کر دوں, میں آپ کا مائک آن کرواؤں اور آئی جسٹ آسک فرام یو کہ جسٹ ٹیل می دی امپورٹینس آف دین ان یور لائف. میں یہ شرطیں کہہ سکتا ہوں آپ میں سے ہر بچہ 5 ہیڈنگز بتا دے گا کہ سر دین کی اہمیت سے ہمیں یہ چیز حاصل ہوتی ہے, دین ہمارے لیے اس طرح سے آسانی پیدا کرتا ہے, دین سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں, دین ہمیں اس طرح کے مسائل کے بارے میں بتاتا ہے. لیکن آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہوگا اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے. سی ایس ایس میں ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں, بیکاز وی نو دی ڈیٹا اور وی ڈونٹ ہیو آرگومنٹس ٹو سپورٹ آور ڈیٹا. ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, ہمارے پاس آرگومنٹس نہیں ہوتے. when we don't have arguments it gives our it gives notion to examiner کہ student is a very average caliber, student has very average caliber, یہ candidate کا average caliber ہے, اس کو پتہ ہی یہ باتیں ساری کری جا رہا ہے. اب دیکھیں انسانی زندگی میں جب انسانی ہمارے اندر دین ہے تو ہمارے اندر اسپرچویلٹی بھی ہے. اب ہم یہ باتیں 1000 دفعہ کان ادھر سے پکڑ لے ادھر سے پکڑ, جب انسان دین میں داخل ہوتا ہے اس کے اندر اسپرچویلٹی آتی ہے, وہ روحانیت کی طرف جاتا ہے, اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے. ہم اقبال کی اسپرچویلٹی کو اس میں ڈال سکتے ہیں, ہم سیلف ایکچولائزیشن کو ڈال سکتے ہیں. میں نے اس میں یونیک کرنے کے لیے یہ کام کیا کہ وین آئی براٹ دس کوشچن ان دی ایگزامینیشن, میں نے ہر ہیڈنگ کے ساتھ ایک ریفرنس دیا. دیٹ ریفرنس واز گیون اکارڈنگ ٹو دی قرآن اور حدیث. میں کوئی بات کرتا تھا میں ساتھ قرآن مجید کا ریفرنس دیتا تھا, حدیث کا ریفرنس دیتا تھا. پاکستان فیس کی بات کریں, کانسٹیٹیوشن کا ریفرنس دیں, بک ریفرنسز دیں, میپس ریفرنسز دیں, ڈیٹا دیں, رپورٹس کا شیئر کریں, آپشنل کی بات کریں, سیم ایسے کی بات کریں, سیم اس طرح. لیکن جب اسلامک اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں, دس از پیپر آف اسلامک اسٹڈیز, مینس اسلام کا پیپر ہے. اٹ مینس کہ آپ کو قرآن اور حدیث کے بارے میں کتنا نالج ہے. ایگزامینر از انٹرسٹڈ in this thing کہ you know about Islam or not. If you know about Islam, you should write some references from Quran and Hadith. Authentic references دیں, سب کچھ دیں. تو میں اکثر ایک اور کویسچن یہاں پہ ریز کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ سر قرآن اور حدیث کیوں, کوئی اور اسکالر کیوں نہیں.
کوئی مفتی کیوں نہیں, کوئی اور, مطلب آئی پرسنلی وین آئی پریپیئرڈ اسلامک اسٹڈیز, تو ان سورسز میں سے میرا ایک سورس تھا, میں پروفیسر ڈاکٹر اسرار احمد کی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کے لیکچرز کچھ سنے ہیں ریلیونٹ جو میرے سلیبس سے حصہ ہیں, کیونکہ وہ ایزیلی اویلیبل تھے میرے لیے. تو میں نے اس کے لیے یہ تھا, مجھے تھا کہ اگر فار ایگزامپل میں یہ لکھتا ہوں کہ جی پروفیسر ڈاکٹر اسرار احمد فلاں کتاب میں یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہہ رہا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ایک ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید, یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے نا, اس میں تو آپ کہیں یا میں, یہ تو یہ بالکل ڈفرینٹ. آپ کسی اسکالر کو, کسی آتھر کو, کسی کو کوٹ کریں نہ کریں, دیٹ ول بی اوتھینٹک. وہ آلریڈی یہاں تو قرآن میں ہوگی یا حدیث میں ہو, کیونکہ اپنی طرف سے تو آپ کچھ بات کہہ نہیں سکتے, کہیں گے تو ایڈ کریں گے تو بدعت ہے, غلط ملت کہیں گے تو وہ اس کا گناہ ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہوئے. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی اسلام میں یہ اتنا آسان ہے اسلامک اسٹڈیز کا پیپر کرنا, کہ آپ نے صرف قرآن و حدیث سے ریفرنسز اٹھانے, اس کو یاد کرنا ہے. اور میں نے کیا کیا ہوا, میں نے 100 ایک ریفرنسز کی لسٹ بنائی تھی, اسی طرح ان کو میں نے ایڈ کیا میں, پھر وہ اس کو آگے یوز کرتا ہوں. آپ ابھی یہ ٹرک میرے نوٹسوں میں بھی دیکھیں گے, اور یہ عام چیز نہیں ہے, یہ میں نے 3-4 سال کی ایکسپیرینس سے سیکھی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم بڑے بڑے مشائخ علماء کے نام یاد کر کے وہاں پہ لکھ کے آتے ہیں, وہ کیا پتا اس کے ساتھ نظریہ کی کلیش ہو, وہ آپ کو پنش کر دیں. ہم نے سمپل بات کرنی ہے قرآن کی حدیث کی, ہم نے اس چیپٹر اس سبجیکٹ میں 6 مارکس لینے, اپنی بات جان چھوڑانی اور دیٹ سے. ٹھیک ہے. تو انسانی زندگی میں روحانیت کا ارتقاء آتا ہے, تو یہاں پہ میں نے اپنی ابھی میں آپ سے پوچھوں نا روحانیت کیسی آتی ہے, آپ سبھی بتا دیں گے. جو نہیں پتا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کوئی قوم ایسی نہیں جس کو کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مقرر کیا, جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی, اس کے بعد جو ڈفرینٹ مذاہب آئے, دین آئے, کتابیں آئیں, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے, اسپرچویلٹی کے لیے, اس کی گائیڈنس کے لیے انہیں بھیجا. اور یہاں پہ آپ یہاں پہ پھر ایڈ کریں گے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی, ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے گئے, تو انہیں قرآن مجید دیا گیا, ہدایت والی کتاب ہے, اور جو انہوں نے ہمیں بتایا وہ ہمارے سیدھا راستہ تھا. تو جو وہ چیزیں بتائیں, اس سے ہمارے اندر کیا بنی, اسپرچویلٹی بنی, روحانیت کا ارتقاء ہوا. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں, اس طرح آپ قومیں لگائیں گے اور اپنی بات کو, جو قرآن مجید کی آیت ہے, اور کوئی قوم ایسی نہیں جس کو کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. نیچے القرآن لکھیں گے, کوما کلوز کریں گے, آپ کی ایک ہیڈنگ 4 سے 5 لائن میں کمپلیٹ ہو جائے گی. اور اس طرح آپ ایک ہیڈنگ اچھی, مطلب ایک ہیلتھی ہیڈنگ ود ریفرنس آپ کنکلوڈ. میں نے زیادہ ریفرنسز بھی ایڈ کر سکتا تھا, لیکن وہ نہیں کیے, کیونکہ بگننگ میں آپ ایک ریفرنسز یاد کرتے جائیں تو کافی لسٹ بن جاتی ہے آفٹر کمپلیشن دی سلیبس, اور پھر آپ خود ہی ایڈ کرتے جاتے ہیں چیزوں کو. دوسری ہیڈنگ دیکھیں جی, معاشرتی زندگی کے اصول. آپ مجھے بتائیں, جب آپ کی زندگی میں دین آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم سویلائزڈ بن جاتے ہیں, ہم دوسروں کے حقوق کا پامال نہیں کرتے, ہم یتیم کی پرورش کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم نیبرز کے رائٹس دیتے ہیں, ہم مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, عورتوں کے حقوق کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, ہم کسی سے جھوٹ نہیں بولتے, فتنہ نہیں پھیلاتے, ہم فساد نہیں کرتے. یہ ساری باتیں قرآن مجید میں کہی گئی ہیں, لیکن اس کو بات کرنے کا انداز پیپر میں کچھ اور ہوگا. پیپر میں آپ کے قرآن کے الفاظ کے سہارا لیں گے, آپ اس کی کانٹیکسٹ کا سہارا لیں گے, اور اسی طرح یہ دیکھیں, یہ بڑے, میں نے اس کو یہ دیکھیں قرآن, یہ والی بات جہاں پہ مجھے آیت پتا ہے میں نے وہاں پہ لکھ دیا جی, سورہ پڑھا ہے مجھے, میں نے لکھ دیا. جہاں پہ مجھے نہیں پتا میں نے وہاں پہ نہیں لکھا, یہاں پہ مجھے نہیں پتا تھا یہ کس پہ ہے, میں نے نہیں لکھا. تو یہ بھی آپ کے لیے آسانی ہے. ہاں آپ نے مینشن ضرور کرنا ہے کہ یہ حدیث ہے یا قرآن سے لیا گیا, یہ آپ نے مینشن کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, معاشرتی تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. دیکھیں دین نے ہمیں سکھایا کہ ہم بھائی بھائی ہیں, ہم کسی کا زیادتی نہیں, ہم کسی کا اسلام میں کسی کو اف تک, مطلب آپ کسی کا دل, کہتے ہیں نا دل دکھا دینا, دل دکھانے سے یہ ہوتا ہے کسی کو زبان سے کچھ کہیں تو اس کا دل مارنا تو دور کی بات ہے نا, آپ کو زبان سے اذیت دینے کا حکم نہیں ہے. ایک دوسرے کی ٹو نہ لگاؤ کہ یار وہ کیا کر رہا ہے, اس نے کیا کیا. آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں, اچھا جب آپ یہ والی باتیں کریں گے تو سب ساتھ آپ نے پاکستانی سوسائٹی کی کرٹیک کرنی ہے. کرٹیک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بتانا کہ پاکستانی سوسائٹی میں اسلام کو اچھی طرح فالو کیا جا رہا ہے یا کچھ لیکوناز ہیں. اگر لیکوناز ہیں تو کس لیول سے ہیں, تو آپ کی ہیڈنگ 6-7 لائنز پہ جائے گی, تو اس میں ہی آپ نے سمرائز کرنا ہے. تو آپ یہ لکھیں گے جی ایک دوسرے کی ٹو نہ لگاؤ, ساتھ آپ یہ بھی تھوڑا سا لکھ دیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات اس طرح سے بیان کرتے ہیں
کہ ہمیں ایک دوسرے کی جان پڑتال نہیں چاہیے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنی سیلف اویئرنیس کے لیے اپنی ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنا گریبان دیکھنا ہے، ہمیں دوسروں کے بارے میں منع کیا گیا ہے۔ پاکستان سوسائٹی میں اس سے الٹ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسلام کو صحیح معنوں میں فالو کرنا شروع کر دیں تو ہماری معاشرتی زندگی کے اصول، اب یہ دیکھیں، ہماری معاشرتی زندگی کے اصول اور زیادہ نمایاں ہو جائیں گے، اور ہماری معاشرے میں مزید امن کا قیام آئے گا، اور یہ صرف اور صرف انسانی زندگی میں دین کی اہمیت کی وجہ سے ہوگا، اور یہ صرف انسانی زندگی میں دین کی اہمیت۔ اب میری جتنی ہیڈنگ ہے، میری ورڈنگ ہے، میری جتنی ورڈنگ ہے، وہ میری ساری کی ساری ہیڈنگ کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ میری ہیڈنگ کے ساتھ، میری کویشچن کے ساتھ ریلیٹ نہ کرے۔ میں نے اس کو ریپیٹ بھی کیا ہے کہ انسانی زندگی میں معاشرتی اصول کو بہتر بنائے جائیں گے، انسانی زندگی میں جب دین آئے گا تو ہمارے معاشرتی اصول بھی، آپ نے شاید نوٹ کیا کہ نہیں، میں نے اس کو ریپیٹ کیا وہ والی بات کو۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے بات کریں گے، ایگزامینر کو دو طریقے کا انفارمیشن ملے گی کہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک کینڈیڈیٹ نے اپنی بات سے ہٹا بھی نہیں ہے، اپنی بات اسٹیٹمنٹ کو اس نے بہت بریفلی اپنی بات کو ایکسپلین کر دیا ود ان لائنس میں۔ تیسری بات اس کو یہ لگے گی کہ بچے کے پاس یہ ڈیٹا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کو بیسیکلی، اسلامیات کا پیپر ہے نا، اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کیسے ایکسپلین کرتا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ آپ کو اچھے مارکس نہ دے۔ آپ نے صرف ہر سبجیکٹ کا ٹرک پکڑنا ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کسی مینٹور کے پاس جائیں، اکیڈمکس کے پاس جائیں، یو ول لرن بیٹر۔ جو چیز آپ نے 1.5 سال میں، 2 سالوں میں سیکھنی ہے، وہ آپ کو مینٹور اپنے ایکسپیرینس سے، اگر تو وہ اچھا ہے، جس طرح ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں، دیکھیں میرا نہیں خیال اس فیلڈ میں آپ کو بہت اچھی کوئی چیز اس طرح کوئی دے سکتا ہے۔ تو میں نے اور بھی بہت انسٹیٹیوشن میں پڑھایا ہے، تو یہ مطلب میں خود بڑا اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میں انگیج رہوں، میں مطلب ٹیچنگ میں۔ تو یہ اکیڈمی آپ کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کریے کہ آپ کا کورس بھی پتہ چل جائے گا، آپ فائنینشلی بھی، اگر آپ اس کی کوئی اچھی اس طرح کوئی جس میں 2 نمبریاں چل رہی ہوتی ہیں، انسٹیٹیوشن کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو مطلب اس میں دیکھیں یہ آن ریکارڈ ہے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو فیک ہے، جو فیبریکیٹڈ ہے۔ میں نے تو اس طرح کام کیا، میں نے تو آپ، اچھا کچھ اکیڈمیز میں، کچھ جگہوں میں آپ کو ایسا نوٹس بھی شیئر نہیں کیے، میں نے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ جی میں یہ کام کر کے گیا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کے 20 آیات ہیں جو میں نے نوٹ ڈاؤن کی ہوئی تھی، میں نے احادیث کے لیے صحیح بخاری سے زیادہ ریفرنسز یوز کیے، میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کو سنا، وہاں سے پڑھا، میں نے ان کی بکس پڑھی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ 1-2 کتابیں پڑھی، میں نے پرنٹڈ جو پبلشرز بک ہے، میں نے پھر اپنا سارا تیار کرنے کے بعد وہاں سے میں نے اپنا موازنہ کیا، جب مجھے پتا چلا کہ اب میرے پاس ایک اچھا ڈیٹا، ہیلتھی ڈیٹا ہے، تو وہ آپ کو ورک ہارڈ جو ہے وہ آپ کو پے آف کرتی ہے ان دی اینڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ جب آپ آہستہ آہستہ یہ چیزیں پوری اسلامک اسٹڈیز میں آپ کو یہ سکھاتا جاؤں گا کہ آپ نے نوٹس کیسے بنانے ہیں، چیز کیسے لکھنی ہے، آپ نے کس طرح سے ایکسپلینیشن دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بکس پرووائڈ کی جائیں گی، آپ کو ڈیٹا دیا جائے گا، ہر چیز آپ کو اس پلیٹ فارم کے تھرو ملے گی انشاءاللہ۔ سکون دل کا ذریعہ جی، انسان جب دین میں آتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو سکون، اطمینان قلب نصیب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسلام کا ذکر کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ درود بھیجتے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے، تو انسان سکون کی طرف آتا ہے۔ اب سکون دل کا ذریعہ پہ آپ 100 ادھر لائنیں لکھا ہیں، آپ کو ایگزامینر نمبر نہیں دے گا جب تک کہ آپ نے قرآن اور حدیث سے کوئی بات نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، یہ کریں، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر کریں، اگر تم پریشان ہو تو میری طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں نا، میں نے تو یہ ساری سیکھی ہوئی ہیں، میں نے صرف ایک ریفرنس لکھا ہے، اگر میں ہی کویشچن کروں تو میں زیادہ لکھوں گا، لیکن آپ ابھی پریشان نہ ہوں، یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بھی یہ ساری اسلامک اسٹڈیز کا کورس پڑھ لیں، آپ بھی اس بات، اسی ایک ہیڈنگ کو آپ میرے سے اچھا لکھ سکتے ہیں، آپ اپنے شیڈ دیں گے، اپنے ورڈزوں کے شیڈ دیں گے، اپنا اینگل ایکسپلین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جب تم پہ مصیبت آتی ہے تو ایک نماز اور صبر سے کام لو، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں تمہارے ساتھ ہوں، صبر کرنے والوں میں ساتھ ہوں۔ قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ تمہیں دل کا سکون اسی وقت ہی میسر ہوگا جب اللہ تعالیٰ، جب آپ پہ پریشانی آتی ہے تو آپ اگر اپنے آپ کو یہ کہیں نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو آپ خود ہی اطمینان قلب آپ کو نصیب ہوگا کہ جی اگر مجھ پہ مشکل ٹائم آیا تو اس کے بعد آسانی ہے، تو ایک ٹائم آئے گا کہ میں خوش بھی ہوں گا، میں ہنسوں گا بھی، میں دوستوں سے بھی ملوں گا، مجھے اپریسیشن بھی کی جائے گی، کلیپنگ بھی ہوگی، ٹرافی بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ تو یہ ہے جی، دین اسلام انسانی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں
کہ تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. آپ نے دوسرا رستہ اختیار کیا, آپ برباد. آپ نے دین کا رستہ اختیار کیا, آپ کامیاب. یہ آپ کی زندگی میں کامیابی ہے. آپ نے پھر اس کے بعد تھوڑا سا کریٹیک کرنا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی پیپر میں آپ نے تھوڑا سا اس کو تھوڑا انالیسس بھی تو دینا ہے نا. کیا جی میں آج پڑھ کے آیا ہوں تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جی میرے اندر اگر دین آتا ہے تو میں کس طرح سے کامیاب ہوں. آپ اس کو بتائیں گے کہ جی میں اگر دنیاوی کام کر رہا ہوں, میں دینی کام کر رہا ہوں, میں اگر اپنے ایشوز کو, اپنے مسائل کو دین کی روح سے دیکھ رہا ہوں, اور میں نے اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کی, میں عبادات اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے, تو میں کامیاب ہوں. کیونکہ یہ ساری چیزیں مجھے کہاں سے ملی؟ دین سے ملی. اور دین کو جب میں فالو کروں گا تو میں ایک کامیاب زندگی گزاروں گا, اور میری آخرت میں بھی اس کے لیے اس کا اجر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ جو اچھے کام کریں گے اس کا دنیا میں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی. کفار کے لیے دنیا میں یا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تو یہ چیزیں آپ اس کو ایگزامینر کو بتائیں گے, ٹھیک ہے. اس میں آپ اپنی سوسائٹی کا پرسپیکٹیو یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آج کل ہمارے یہاں پہ فتنہ فساد بڑا ہے, ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہے, تو ہم کس طرح دین کو استعمال کرتے ہوئے ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں, ملک کی کامیابی کس چیز میں ہے, ٹھیک ہے. رہنمائی عقل ہے جی. دیکھیں آپ جب دین میں آتے ہیں تو آپ کو عقل ملتی ہے, شعور ملتا ہے. اس سے پہلے اسلام سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ بیویوں کے ساتھ بدترین سلوک تھا, ٹھیک ہے. بیوہ ماں کے ساتھ بھی نکاح کر لیا جاتا تھا, عورتوں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اسلام نے کتنا خوبصورت نظام دیا کہ آپ کی بہن جو ہے وہ سب سے خوبصورت رشتے میں بند دیا آپ کو. ماں باپ کو اف تک نہیں کہنی, ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھتی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی سوسائٹی میں آپ کے پڑوس کے ساتھ ریلیشن بنا دیا. آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا پڑوس, آپ کو اگر ہاسپٹل لے کے جانا ہے, میڈیسن لانی ہے, شادی ہے, بیاہ ہے, کوئی مسئلہ آ گیا تو آپ کی بہن بھائی, آپ یہ سب کے سب پہلے نہیں تھا. جب اسلام آیا تو یہ سارے آپ پیس ریزولوشن آپ کو سکھایا اسلام نے. یہ بھی دیکھیں نا, اس سی ایس ایس پرسپیکٹو سے آپ یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں کہ جی اسلام نے آپ کو بتایا کہ ڈپلومیسی کیسے کرنی ہے, اپنے فارن ریلیشنز کیسے رکھنے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھائے, ہم اگلے چیپٹرز میں پڑھیں گے. تو سمجھ بھی رکھنے والوں کے لیے بے شمار نشانی ہے. آپ عقل کا استعمال کریں, شعور کا استعمال کریں, آپ کے لیے آسانی ہے, آسانی ہے. آپ کو پتہ ہے آگے گھڑا ہے, ٹرین کے آگے کھڑے ہو جائیں گے تو موت نے مانی ہے, ٹھیک ہے. تو عقل کو استعمال کرنا ہے. توحید کا تصور, یہ سب سے پہلے لکھنی تھی, سوری یہ میں نا اپنے نوٹس میں یہ اینڈ میں لکھ دیا, یہ مڈ میں لکھا, یہ آپ نے سب سے پہلے لکھنی توحید کا تصور, کیونکہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے نا اسلام کی. کہ جب آپ دین کی اہمیت, آپ کے دین آتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ مسلمان بنتے ہو, توحید آتا ہے, اللہ کو ایک مانتے ہو, تو باقی باتیں بعد میں چلتی ہیں. تو اس کو میرا نہیں خیال ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. وی آر آل مسلم ماشاء اللہ. شرف انسانیت, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف المخلوقات بنایا. ہم اکثر بلا کیا کہتے ہیں کہ یار یہ زندگی سے تو موت اچھی تھی. موت کو یاد کرنا اچھا ہے, لیکن 24 گھنٹے رونا پٹتے رہنا یہ بھی اچھا نہیں ہے. اس کو منع کیا گیا. بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خود عزت. آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے کیوں منع کیا گیا, تذلیل کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں عزت بخشی, تم ایک دوسرے کا مذاق اڑائی جا رہے ہو. آپ شکلوں کا مذاق اڑاتے ہو, آپ ناموں کا مذاق اڑاتے ہو اس طرح, اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں عزت بخشی. اب دیکھیں نا, انسان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت کا ایلیمنٹ ایسا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے عزت ایک نکال دیں, آپ سب کچھ ختم ہے, آپ کی زندگی ختم. رسپیکٹ از ایوری تھنگ, ایوری تھنگ. رسپیکٹ بہت بڑی چیز ہے, اور رسپیکٹ کے لیے یہی ہے کہ اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے چاہیے کہ جی کوئی بندہ آپ کی رسپیکٹ کرے, آپ اس کو رسپیکٹ دو اور لو. اگر رسپیکٹ کا ایلیمنٹ چلا گیا تو پھر ختم ہے, ٹھیک ہے. اور یہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ آیا کہاں سے؟ یہ دین سے آیا. دیکھیں آج میں نے آپ کو ابھی تک تم نہیں کہا, مطلب آپ جتنے بھی ہو میں آپ کو آپ کہہ رہا ہوں. دیٹ از اے ریسپیکٹفل ورڈ. اب اس کی جگہ نا آپ تھوڑا امیجن کریں کہ میں کہہ رہا ہوں یار تم لوگ یہ کرو, یار تم یہ عجیب سا انوائرمنٹ بن جائے. تو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بڑا ہے. مطلب فار ایگزامپل اگر آپ بیوروکریٹ ماشاء اللہ بن جائیں گے ایک ٹائم پہ, تو آپ کو کوئی آگے آفیسر, آپ بیٹھے ہوئے اپنی چیئر پہ, آپ کو یار وہ کام نہیں کیتا تو یار وہ آپ نے کام نہیں کیا, مطلب دیٹ از ویری عجیب سا لگا. آپ کہے گا یار میں اے سی ڈی سی ہوں, تو آپ مجھے ادھر ادھر یار کہی جا. ابھی اس کو دوسرے اینگل میں, سر آپ نے وہ کام نہیں کیا, سر آپ نے یہ کر لیا, مس آپ نے یہ کر لیا, دوسروں کو اچھے نام سے عزت دی ہے نا. عزت تو یہ کس نے سکھائی ہے؟ رسپیکٹ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں پہ شفقت نہیں کرتا, جو بڑوں سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا, چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا, بات فالو کر. کہنے سے مراد یہ کہ وہاں پہ بھی رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے نہیں سے مراد ہے کوئی میری امت سے نہیں ہے, فارغ, ختم, بات ختم. تو وہ ہے ہی نہیں ہم میں سے. مطلب میں جنت میں جاؤں گا, میرے ساتھ جو میرے امتی جائیں گے وہ ہوں گے. وہ the thing is کہ we should have to realize this thing. اب یہ چیزیں جب آپ ایگزامینر کے سامنے یہ رکھیں گے نا,
کہ ہم نے شرف انسانیت حاصل کی کیوں؟ ہمیں عزت بخشی گئی، اشرف المخلوقات بنا دیے گئے. تو یہ چیزیں آپ کے اندر خود ہی آ جائیں گی. عدل و انصاف، عدل و انصاف پہ میں اکثر یہ بات نہیں کرتا ہوتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو، سی ایس ایس اسپائرنٹ کو، یا آپ نے بچپن سے یہ عدل و انصاف ہماری سوسائٹی میں، میڈیا میں کہیں نہ کہیں یہ سنا ہوتا ہے، اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے یہ واقعات مل جاتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ انصاف پسند تھے، اور ان کا جو زمانہ ہے وہ عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھا. تو اس وجہ سے میں زیادہ بات نہیں کرتا. سیم کیسز ود مساوات، میں نے ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں، ایکسپلین نہیں کر سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے مساوات کیا ہے. ایکویلٹی کہتا ہوں مسلمان آپس میں بھائی بھائی، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمانوں کے لیے بھی وہی پسند کرو. اب یہ ساری چیزیں آپ کو سامنے. اب مساوات نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ یہ بھی ایک مساوات ہے کہ جی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود ہو، یا نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی. کتنا خوبصورت دین ہے. اس میں آپ آتے ہو، ایک 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 کوٹھی میں ایک بندہ چوکی دار ہے، دوسرا بندہ اس کا مالک ہے. جب وہ مسجد میں جاتے ہیں تو واہ جی واہ، چوکی دار آگے کھڑا ہوتا ہے اور مالک پیچھے کھڑا ہوتا ہے، جہاں دونوں برابر کھڑے ہوتے ہیں. کیا یہ خوبصورت دین ہے کہ جس میں جب اللہ کے سامنے آتے تو پھر اپنے مال کے بیسس پہ آپ تولے جاتے ہو. کیا آپ بس کیا ہے بتاؤ. یہ ہے جی یہ آپ باتیں کریں گے اپنی سوسائٹی میں. ہم دیکھیں نا، ہم ایک دوسرے کو جو جی میری اتنی پوزیشن آ گئی، تمہارے پاس کیا ہے، فارغ ہو تم، مطلب اس طرح کی ہم بات ٹونٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اکویلٹی جو اللہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس تقویٰ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا میرے لیے، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کر دیا، کیا ہے تمہارے پاس بتاؤ. اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پھر اس اکویلٹی پہ، تقویٰ پہ تول رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جو انسان سب سے اچھا، میں جنت کے بھی درجات بلند درجات بنا دیے گئے ہیں. تو ادنا درجہ، اللہ درجہ، یہ سارا جنت الفردوس سب سے اونچی. تو یہ مساوات اس سینس میں آپ پتہ ہے کہ آپ سب برابر ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اجمی کو عربی پہ، عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ریفرنس. آپ یہ پوری بات میں ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں تو میں ساتھ ریفرنس دیا ہوا ہے. میں نے کوئی ایسی بات ہوائی قلعہ تعمیر نہیں کیا، میں نے کوئی خیالی پلاؤ نہیں بنائے. میں نے آپ کو سمپل باتیں بتائیں کہ آپ نے جو بات کرنی ہے آپ نے پاکستان کی سوسائٹی کو مد نظر رکھنا ہے، مسلم امہ دی مسلم ورلڈ کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، قرآن حدیث کو مد نظر رکھنا ہے. اپنی بات ایکسپلین کرنی ہے 5 6 7 لائنوں میں. ٹھیک ہے، ایک پیج پہ 2 ہیڈنگس بہت ہوتی ہیں، اور 6 سے 7 پیجز پہ آپ کو کوشچن. صبر و استقامت ہماری لائف کا مین پلر ہے. ہمیں جب بھی مسئلہ آتا ہے تو ہم صبر کریں. ہر بات میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے صبر کریں. بچپن میں ایون کہ ہمیں جب مار بھی پڑتی تھی تو ہمیں ہمارے پیرنٹس کہتے چل کوئی نہیں بیٹا صبر کرو، جو تم پر مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرو. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ 2 مختصر سی، میں نے بہت سادہ سے ریفرنسز میں نے لکھ دیے، یٹ ایلیگنٹ اور خوبصورت سے. آپ کے پاس صبر کی حضرت ایوب علیہ السلام کی اگزامپل ہے. نبی علیہ وسلم کی پوری لائف صبر پہ ہے. نبی علیہ وسلم سفر طائف پہ جاتے ہیں، صبر کیا. ہر چیز ان کی لائف ہی صبر، پیشنس پہ. تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس آرگیومنٹ ہونا چاہیے. دس از دی مین تھنگ آف دس چیپٹر. یہ آپ کے پاس اگر ہے تو آپ مکمل ضابطہ حیات ہے جی. یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس طرح آپ جب مکمل ضابطہ حیات کی بات کریں گے تو آپ نے اپنے ہیڈنگز میں، اپنے ایکسپلینیشن میں بتانا ہے کہ کس طرح سے مکمل ضابطہ حیات یہ آپ کو دنیا میں رہنے کی باتیں سکھا رہا ہے. یہ آپ کو اپنے ازواجی تعلقات کیسے رکھنے ہیں، خاندان کیسے رکھنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے رکھنا ہے. یہ آپ کو کاروباری لین دین، پالیٹکس، ڈپلومیسی، آپ کو ہر چیز، اکنامکس، اسٹریٹجک، یہ سب کچھ سکھا رہا ہے. سیکورٹی، سیفٹی. دیکھ لیں نبی علیہ وسلم کی لائف دیکھ لیں، انہوں نے کس طرح سے مساک مدینہ کیا، صلح حدیبیہ کیا، غزوہ بدر کیا، غزوہ احد کیا، کیسے کیے، سب کچھ سکھا رہا ہے آپ کو دین. ایمان اور نفس کی اصلاح، یہ بھی ذرا نا امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے. اس کوشش کریں اس کو بھی نا جب آپ تیار کریں تو اس کو اوپر رکھیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ انسان، میں سمجھتا ہوں دین میں داخل ہوتا ہے تو نفس بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. یہ آپ کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، یہ آپ کو جنت بھی دلوا سکتا ہے. نفس ہی ایک ایسا ہے کہ آپ اپنے بارے میں، دین کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ برائی کی طرف جا رہے ہیں، اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے سی ایس پی بننا ہے. آپ 2 نمبر طریقے سے سی ایس پی بن رہی ہیں. آپ نے فیئر مینز یوز کیے ہیں. آپ نے کاروبار کرنا ہے. آپ نے کرپشن کے تھرو کاروبار سیٹ کیا ہے، سود کے تھرو کاروبار سیٹ کیا ہے، یہ کس طرح کیا ہے. جس نے نفس کی اصلاح کی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ میں ٹوٹل ملا کے دیکھیں، میں نے 12 13 ہیڈنگز لکھی ہیں. تو نارملی میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 9 ہیڈنگز آپ کی کویشچنز میں ہونی چاہیے.
کیونکہ ایگزامینر کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ایگزامینر تو ہیں ہی وہی نا پرانا مائنڈ سیٹ ہے فرسٹ جنریشن. وہ دیکھتے ہیں کہ بچے نے 9 ہیڈنگز لکھی ہیں ایکسپلینیشن دی ہے تو 9 کو اگر 1.5 نمبر بھی دیں تو 14-15 نمبر بن جاتے ہیں. کئی دفعہ اس کا سر پھیرا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جتنی ہیڈنگ دی اتنا ایک نمبر دے دو اس کو. اس طرح بھی ہوتا ہے کبھی. مطلب یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ 9 ہیڈنگز لکھی ہوں گی نا, اگر آپ کو ایک ایک نمبر بھی دے گا تو آپ ایٹ لیسٹ 10-12 سے اوپر ہی جائیں گے, اور 10-12 سے اوپر مراد ہے کہ 12 چکے 36 اور کچھ ایم سی کیوز بھی لیں گے تو 50 پلس, اگر تو آپ ایوریج اسٹوڈنٹ ہیں. ظاہری بات ہے ایگزامینر ہر بچے کو تو نہیں 56 دے رہا ہوتا, کچھ لوگوں کو 80 بھی دے رہا ہے, 70 بھی دے رہا ہے, فیل بھی کر رہا ہے. تو آپ نے اپنی بھی کچھ کوالٹیز شو کروانی ہے ایگزامینر کے سامنے. تو یہ ایک کویشچن تھا آپ کے سامنے میں نے یہ رکھا ہے. تو ابھی کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ پوچھ لیں. جی کسی کا کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لیں. جی ابھی آئی تھنک ہوسٹ نے الاؤ نہیں کیا ہوا. اچھا جی, جو جس طرح میں نے آنسر فارمولیٹ کیا ہے, میں آپ کو اپنا ایک پورا آنسر بھی شیئر کر دوں گا. تو میں نے تو 17 مارکس لیے تھے ایوریج. مجھے نہیں پتا کویشچن میں کیا پتا اس نے 19 بھی دیے ہوں, لیکن ٹوٹل میرے 80 مارکس تھے اور میرے 16 ایم سی کیوز ٹھیک تھے. تو آپ اس حساب سے دیکھ لیں کہ 80 مارکس تھے میرے سی ایس ایس میں, اور پی ایم ایس میں تھے میرے 82. تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ 17 مارکس ایوریج تھے میرے, 17 اس طرح کے فارمیٹ سے. ابھی میں نے دوبارہ بھی پیپر دیے ہیں, انشاءاللہ دعا کریں میرے حق میں اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے. اس دفعہ اسلامک اسٹڈیز میں پھر اچھے مارکس آئیں گے. آپ کو پتا چل جاتا ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے بیسیکلی. 17 مارکس ایوریج ہے. اور جی سر میں نے پوچھنا ہے. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. سر میں نے پوچھنا ہے, آپ نے بڑا ایکسپلین کیا, تو سر اسٹارٹ اس کا جو ہے وہ کیسے لینا ہے, مطلب کیا وہ بھی ہمارے تو بتا دیے اسٹارٹ کیسے لینا ہے کوشچن کا ایکسپلینیشن, اچھا آپ نے بتا دیں لوگے مائنس کا بتانا ہے. ہاں اس ہاں کے بعد اسٹارٹ کی کیسے جو لینا دیکھیے. ایکسپلینیشن ہے وضاحت. ہاں وضاحت کہاں سے لینی ہے وہ میں آپ کو ریکمینڈیڈ بکس بھی دوں گا سر, وہ پریشان نہ ہو. یہ ہے شارٹ نوٹس, آپ کو میں نے بتا دیا, یہ ریکارڈنگ آپ کو شاید وہ میم دے دیں گی, آپ نے سارا سیکھ لیا, آپ کو نوٹس مل گئے. اس کے بعد وضاحت کے لیے میں آپ کو ریکمینڈیڈ بکس بھی دوں گا, اگر آپ نے وہ ریڈ کرنی ہے وہ کر لیجیے گا, ریفرنسز یہاں سے لے کے. آپ کو جو میں اسائنمنٹ دوں گا, آپ نے پورا ایک کویشچن مجھے لکھ کے دکھانا ہوگا. جب وہ لکھیں گی تو اس میں غلطیاں نکالوں گا اور اس میں کچھ اچھے پوائنٹس بھی ہوں گے. تو اس طرح آپ لرن کریں گے. ٹھیک ہے, ایکسپلینیشن مطلب آپ کے لیے ایکسپلینیشن مسئلہ ہی نہیں ہوگا. یہ صرف پہلا 2 چیپٹر میرے ساتھ اس طرح کر لیں کیونکہ میرا یونیک سا میتھڈ ہے. تو ایکسپلینیشن تو مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے, بالکل آسان سی بات ہے ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے, السلام علیکم سر. جی جی السلام علیکم. ایک ٹائم پہ ایک پلیز ریز یور ہینڈ. اچھا جی سائمہ ابصار سے شروع کرتے ہیں پھر باقی. جی جی سر بس ایک لاسٹ کوشچن ہے سر, آپ نے جو بتایا ریفرنس اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا, مطلب آیت لکھ دی حدیث لکھ دی, اس کو جی تھوڑا سا جی جی ایکسپلین کرنا ہوگا. جی جی ایکسپلین کرنا ہے, میں آپ کے ساتھ بتا تو رہا ہوں. یہ میں آپ کے ساتھ ابھی میم آپ کے جی ساتھ ایک کویشچن بھی شیئر کر دیں گی اف یو ہیو سو مچ ایمبیگوٹیز. ٹھیک ہے, یہ تو میں نے اپنے لیے نوٹس بنائے جی ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے نوٹس بنائے ہیں, اور شارٹ نوٹس ہیں. ایکسپلینیشن پورا ایک کویشچن فارمیٹ ہے پورے کویشچن کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. چیلنج تھینک یو. ہاں اور السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام. سر. جی سائمہ جی اٹس ابھی سبھی ابھی جی ہاں. سر. سر مجھے ایکچولی یہ کہنا تھا کہ میں نے جو اسلامیات وہ انگلش میں اڈاپٹ کیا تو مجھے پرابلم ہو رہی ہے. اچھا آپ نے انگلش میں آپٹ کیا ہے نا, تو اس کے لیے جی یہ سر. ہے کہ جب, ہاں میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے.
آپ نے صرف کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انگلش میں آپٹ کر رہے ہوتے ہیں نا ایکسپلینیشن، تو انگلش میں آپ نے لکھنی ہوتی ہے، تو ریفرنسز کو انگلش میں نا آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کو یاد کر لیں، پھر آپ کو اس کے لیے تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ وہاں پہ آپ کو انٹرپریٹیشن کرنا کہ اب اردو میں میرے ذہن میں آ رہا ہے اس کو انگلش میں لکھنا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، آپ نے صرف لکھتے جانا ہے لکھتے جانا ہے لکھتے جانا ہے. یو ہیو ٹو کریمڈ آل دیز ریفرنسز ان انگلش. اب مطلب اردو میں تو آپ ایزیلی ایک دفعہ پڑھ لیا آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا، لیکن انگلش میں کیا کریں؟ اف یو ہیو آپٹڈ دس سبجیکٹ ان انگلش یو ہیو ٹو کریمڈ آل دیز ریفرنسز، اور وہ اس کے لیے الگ سے ایک نوٹس ہیں، الگ سے بکس ہیں، وہ میں انگلش کے لیے الگ سے تھوڑا سا پیٹرن ہے، وہ آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ابھی. جی سر تھینک یو. ٹھیک ہے. اور سر یہ آپ پیٹرن شیئر کریں گے جہاں مجھے خود ہی اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا؟ یہ آپ کو اکیڈمی سارا پلیٹ فارم پرووائڈ کرے گی نا، یہ آپ نے ان اوکے سے سر. رابطہ کرنا. ہاں اوکے سر تھینک یو. تھینک یو، اللہ حافظ جی. اور سر تصور اسلام میں آپ نے صرف اس کے معنی بتائے ہیں اسلام کے، تو سر یہ تصور اسلام کو ہم ایکسپلین نہیں کریں گے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، اس جی کے جی حوالے جی سے؟ جی دیکھیں میں نے بتایا یہ ہے کہ جو میں نے نوٹس لکھے ہیں، تصور اسلام کا معنی ہے لگوی جھکنے کے، یہ مین چیز تھی پورے کا پوری ایکسپلینیشن میں. آپ کی جتنی بات تھی وہ کس ایک پوائنٹ کے گرد گھومنی تھی، اس کے گرد. جب آپ اس کی ایکسپلینیشن دیں گے تو اوبیسلی مطلب فار ایگزامپل آپ سمجھیں گے کہ میں آپ کو ایک بورڈ پہ لیکچر دے رہا ہوں، تو میں ساری ایکسپلینیشن تو نہیں دوں گا، میں اس کی کچھ مین پوائنٹس بتاؤں گا، باقی آپ کو کچھ ریفرنسز بکس دی جائیں گے، آپ اس کو ایڈ کریں گے، ایکسپلینیشن آپ کی اپنی ہوگی جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں. چلے میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں، اگر مل گئی تو میرا ابھی. میرا مطلب ہے بیک گراؤنڈ جو ہو تصور اسلام کا، بیک گراؤنڈ کے حوالے سے میں آپ سے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہاں ہاں بیک گراؤنڈ میں یہی آتا ہے نا. دیکھیں اسلام آیا کیسے، ہم تک کیسے پہنچا، اس میں نبی علیہ السلام کا میں نے اپنی ایکسپلینیشن میں بھی ڈسکس کیا ہے، قرآن مجید کا ڈسکس کیا ہے، اسلام کس طرح سے، اسلام سے تھوڑا سا پہلے پری ٹیکسٹ کیا تھا، اور پھر اسلام آیا، پھر اسلام کے بعد تھوڑی سی لائف، اور یہ ساری آپ 1.5 پیج پہ لکھیں گے اس کی ساری ایکسپلینیشن کو. اور ایک نا ٹھیک ہے 2012 کا ایک کوشچن تھا. جی جی. Describe the necessity and importance of religion for man and its effect on human life. ہاں ہاں اب دیکھیں نا، مین کا انسان ہی ہے، بیسیکلی آدمی ہے، اس میں آپ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں کر دیں گے عورت یا مرد ہے. ٹھیک ہے، نیسیسٹی سیم ایز اٹ از، سیم کوشچن از دیٹ، یہ وہی کوشچن ہے جو کہ آپ کو میں نے پڑھا دیا ہوا ہے. ڈسکرائب دی Necessity and importance of religion for human. ہاں ریلیجن جو ہے اس میں آپ بتائیں گے کہ جی کہ کب کب کون کون سے مذاہب آئے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں صرف آپ دین اسلام کی بات نہیں کریں گے، اس میں آپ دیکھیں بتائیں گے کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام ریلیجن کی بات کرتے ہیں، مذہب پہلے بھی آیا، مذاہب تھے ڈفرنٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ یہ والا سوال جو میں نے بتایا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے دین میں، دین کی اہمیت کیا ہے ہمارے لیے، ہم کس کو کس طرح پرسیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سر یہ ریلیجن میں صرف ہمارے جو ہیں مطلب الہامی کتاب والے وہ ریلیجن ہیں، اور اس کے علاوہ جو مطلب باقی پھر مذاہب میں سر یہ تھوڑا دیکھیں کنفرم کر دیں. ہاں میں بتاتا ہوں. دیکھیں اب یہ میں نے آپ کو جب یہ اس لیے میں نے آپ سے یہ سب سے پہلے یہ بات کی تھی جب میں نے کویشچن سٹارٹ کیا تھا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کویشچن میں امپورٹنٹ چیز کون سی ہے، کون سی چیز زیادہ ویٹیج رکھتی ہے، کون سی کم رکھتی ہے. اب یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ ویٹیج کس چیز کی اور کم ویٹیج کس کی چیز کی ہے، یا دونوں ایکول ہیں؟ بتائیں جی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب وی آر ڈسکسنگ دیس تھنگ. کوئی بات نہیں، میں ایک منٹ میں نے تھوڑا سر جس یہ طرح مجھے میں نے تو آپ سر ہاں اس ہاں کوشچن مجھے لگتا ہے کہ دو چیزیں پوچھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، دو ایک چیزیں، تو اور ان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ ویٹیج کس کی ہوگی یا ایکول ویٹیج ہے، کیا خیال ہے؟ مجھے تو ان دونوں کی ایکول ویٹیج لگ رہی ہے. آپ کو ایکول ویٹیج لگ رہی ہے. ٹھیک ہے چلیں جی. جب آپ کو ہاں ہاں میری بات نیکسٹ کا کوشچن ہے اس کا، نیکسٹ ڈسکرائب دی نیسیسٹی اینڈ امپورٹنس آف ریلیجن فار مین اینڈ اٹس ایفیکٹس آن ہیومن لائف. جی جی. اچھا جی، اب دیکھیں آپ کو لگ رہا تھا کہ ان دونوں کی ایکول امپورٹنس ہے، آپ کی میں آئیڈیالوجی کو لے کے آگے کنٹینیو کروں گا. جب آپ کو یہ پرسیو ہوا کہ ان دونوں کی ایکول امپورٹنس ہے، اٹ مینس کہ 10 مارکس فار نیسیسٹی آف ہیومن آف ریلیجن اور امپیکٹس آن ہیومن. یہ آپ کیا کریں گے، 3 جو پیجز ہیں، 3.5 پیجز، 3.5 پیجز آپ نیسیسٹیز کو دیں گے، 3.5 پیجز آپ کس کو دیں گے؟ ایفیکٹس کو. امپیکٹ. ہاں امپیکٹس دیں گے. دیکھیں آپ کا ایک کویشچن بیلنسڈ فارم میں ایگزامینر کے سامنے جائے گا. اب آپ اس 3.5 پیجز میں آپ 100 دین لکھ دیں جو اگر آپ کو پتا ہے، ورنہ آپ الہامی کتابیں آپ کو اگر پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد اور
قرآن مجید ان کے بارے میں لکھ دیں, ان کے ریفرنسز لکھ دیں, یہ بھی گڈ ہے. ان 3 پیجز میں آپ نے کور کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. یہ ایک پریکٹس ہے, یہ اسائنمنٹ سے آپ کی چیزیں سالو ہوں گی. ٹھیک ہے جی. جی سر ٹھیک ہوگا. اور یہ والا جو سوال ہے نا, میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, یہ والا سلیبس تھا آپ کا 2015 تک. ابھی جو سلیبس چینج ہوا ہے اس کے اکارڈنگ وہ آپ سے اس طرح کا سوال نہیں پوچھتا, کیونکہ اس نے بات ہی تصور اسلام سے کی ہے. پہلے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی تھا آپ کے سلیبس میں, اب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. 2021 کا پھر سوال آیا ہوا ہے, کمنٹ آن دی ٹیچنگ آف اسلام ریگارڈنگ کو ایگزسٹنس ان اے ملٹی فیتھ سوسائٹی. سمجھ نہیں آئی, آپ دوبارہ پڑھیں. کمنٹ آن دی ٹیچنگ آف اسلام آپ کی ریگارڈنگ. آواز بہت ڈسٹورٹ ہو رہی ہے, پلیز چلیں سر میں کہیں تو رائٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں. رائٹ ڈاؤن کر لیں, تب تک کسی اور کا سوال لکھتے تھے, پھر اس کو ایکسپلین کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. چلیں جی, کسی اور کا کویشچن ہے تو بتائیں. پھر کل اس کا ٹیسٹ ہوگا, مطلب کل سبمٹ کروانا ہے یا آنسر آپ کے پاس؟ نہیں, ابھی تھوڑا سا سیکھ لیں, 1-2 سر کلاسز تک نا. ہوگا ٹیسٹ, میں ان کو ذرا بتا دوں گا میتھڈ. اچھا مجھے پہلے آپ لوگ تب تک یہ بتا دیں کہ آپ کا جو ہے آپ کو لیکچر سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی بالکل. جی 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 ٹھیک ہے, تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ کس طرح سے ہوگا. اس طرح سے آپ کی ایک شیٹ ہوگی, ٹھیک ہے, آپ لیں گے, آپ کو ٹیسٹ میں سینڈ کروں گی 1 بجے. ڈیلی آپ کو 1 بجے آپ کا ٹیسٹ مل جایا کرے گا. آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا نیم, ٹھیک ہے, پھر رول نمبر آپ لوگوں کو جو آپ لوگ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہو آپ لوگوں کو دیے جائیں گے, بلکہ ابھی دے دیتی ہوں لیکچر کے بعد. آپ نے اپنا رول نمبر مینشن کرنا ہے یہاں پہ, اور یہاں پہ ٹائمنگز میں آپ نے اپنا ٹائم لکھنا ہے جتنے ٹائم میں آپ نے اپنا کوشچن اٹیمپٹ کیا ہے جو آپ کو ٹیسٹ دیا گیا. ٹھیک ہے, وہ ٹوٹل ٹائمنگ آپ یہاں پہ لکھیں گے. اور ہم فرسٹ ڈے کی آپ کی ٹائمنگ دیکھیں گے اور لاسٹ ڈے کی دیکھیں گے کہ آپ کی جو ہے کتنی امپروومنٹ ہوئی ہے اس میں. پھر آپ نے یہاں پہ جو ہے اپنا اکیڈمی کا نیم لکھنا ہے, پھر یہاں سے آپ نے جو ہے اپنا کوشچن لکھنا اسٹارٹ کر دینا. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ لوگوں کا ٹیسٹ آئے گا تو ہی چیک ہوگا, ادروائز چیک نہیں ہوگا. کسی نے پکچر سینڈ کر دی, کسی نے کچھ سینڈ کر دیا, کسی کی رائٹنگ کی سمجھ نہیں آ رہی, تو جس طرح سے آپ نے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے نا, اس طرح سے آپ نے ٹیسٹ کو اچھا سا کر کے سینڈ کرنا ہے. جس طرح بچوں نے ڈیمو لیکچرز میں سینڈ کیا تھا اس طرح سے نہیں کرنا, وہ چیک نہیں ہوگا. اور یہ ہوتا ہے کیم اسکینر ایپ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس اپلیکیشن کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. ادھر سے آپ نے اپنی پکچرز لینی ہے, اپنے ٹیسٹ کی PDF بنا کے مجھے شیئر کرنا ہے. اور آپ لوگوں کے پاس جو ٹوٹل ٹائم ہوگا نا آپ کا ٹیسٹ سبمٹ کروانے کا, وہ ہوگا جی آپ کو 1 بجے آپ کا ٹیسٹ ملے گا, اور لیکچر سے پہلے 8:30 بجے آپ کا لیکچر ہوگا. اس سے پہلے آپ نے وہ سبمٹ کروانا ہے اپنا ٹیسٹ. اس کے بعد سبمٹ ہونے والا ٹیسٹ چیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے سب کو؟ چلیں سر آپ دیکھ لیں, کوشچنز لے لیں ان کے. سب کو جی کلیئر ہے اسلام, تو پھر کلاس اینڈ کر جی دیتے ہیں. جی 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 جی, یہ ایک سوال یہ بچے نے شیئر کیا, میں اس کو بس 1 سیکنڈ. یہ دیکھیں جی, کمنٹ آن دی ٹیچنگ آف اسلام ریگارڈنگ کو ایگزسٹنس ان ملٹی فیتھ سوسائٹی. یہ کویشچن ہے چیپٹر نمبر 5 کا. ٹھیک ہے, چیپٹر نمبر 5 کا کویشچن ہے یہ. جب ہم وہ وہاں پہ اسٹارٹ کریں گے, ملٹی فیتھ سوسائٹی کیا ہوتا ہے. ملٹی فیتھ سوسائٹی یہ ہوتا ہے کہ ایک سوسائٹی میں زیادہ سے زیادہ ریلیجن ہے. بیسیکلی وہ آپ سے ایکسٹریمزم اور ریلیجیس فنیٹزم, ریلیجیس ایکسٹریمزم, ٹیررزم, اور ٹھیک ہے, ان چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جی اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ نے ایک کرسچن, ایک ہندو, ایک یا جو مسلم ہے, جو فرانس میں بھی واقعہ ہوا تھا آپ کے سامنے ہی تھا, وہ اس نے قرآن مجید کے ساتھ, اور اس کے بعد ایک مسلمان نے اس کو مار دیا تھا, اور پھر وہ پاکستان میں وہ سارا سلسلہ چلا, فرانس کے سفیر کو نکال, اس طرح یہ سارے اس پہ سوال ہے. تو جب ہم یہ پڑھیں گے, جب وہ آپ کو میں کویشچن کرواؤں گا نا ایکسٹریمزم پہ, کو ایگزسٹنس آف سوسائٹی پہ, کہ اسلام ہمیں ٹالرنس کا کیا سبق دیتا ہے, یہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے, تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے. ٹھیک ہے جی. بس سر میرا کوشچن بھی یہی تھا کہ یہ کہیں اسی چیپٹر میں تو نہیں ہے یہ کوشچن؟ نہیں, اس چیپٹر میں نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ساری کنفیوژن آپ کی ود دی پیسج آف ٹائم انشاءاللہ ریزالو کریں گے.
اور آپ کوئی بھی سوال دیں گے آپ کو اسی طرح ہم آرگیومنٹ سے اور تھرو ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے تھرو اس کو کریک کرنا سکھائیں گے. جس طرح آپ نے دیکھے نا فرام دی ویری بگننگ آپ نے اس کو کریک کیا کہ سر مجھے یہ لگ رہا ہے بیلنسڈ ہے, تو آپ نے پھر اپنا آنسر بھی بیلنس رکھنا ہے کہ کون سا کویشچن کتنا پوچھا گیا ہے, اس کا آنسر کتنا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں پڑھائی تو سائڈ پہ ہوتی ہے نا, 3 گھنٹوں میں اس نے آپ کا جج کر لینا کہ آپ نے پورا سال کیا کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا, تھینک یو. چلیں جی, اوکے جی, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں, وش یو بیسٹ آف لک, اور ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اللہ حافظ.